صعصع بن ناجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے ادب سے کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دے دی ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ذرا یہ بتلا دیجئے میں نے جو نیک کام کفر کے زمانے میں کیے ہیں مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صعصع بن ناجیہ نے کیا سوال کیا؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ نے ہمارے قبیلے بنو تمیم کو مسلمان ہونے کی دعوت دے دی ہے، کلمے کی دعوت دے دی ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ایک شبہ ہے، وہ یہ ہے میں نے جو نیکیاں جہالت کے زمانے میں کفر کے زمانے میں کی ہیں، میری ان نیکیوں کا ثواب اور بدلہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ حضور نے پوچھا، صعصع زمانہ جاہلیت میں جہاں پہ نیکی کا تصور ہی نہیں ہے، تو نے کون سی نیکی کی ہے کہ جس کی تجھے فکر ہے اور جس کے اجر اور ثواب کی امید باندھا ہوا ہے کہ تجھے اس کا ثواب اور بدلہ ملنا چاہیے؟ صعصع بن ناجیہ کہنے لگا، اللہ کے رسول ایک مرتبہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں، دونوں اونٹنیاں 10 ماہ کی حاملہ تھی۔ فرمایا میں اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے اسے تلاش کرنے کے لیے ایک مرتبہ نکلا، فرمایا چلتا گیا صحراؤں کو عبور کرتے کرتے کرتے، فرمایا ایک جگہ پہ مجھے ایک خیمہ نظر آیا، فرمایا خیمے کے پاس میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا، میں نے اس سے الیک سلیک کی اور میں نے کہا میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، آپ کو اگر اس کی کچھ خبر ہے؟ تو بوڑھا کہنے لگا، آپ کی دونوں اونٹنیاں مجھے ملی ہیں اور میں نے اپنے پاس امانتاً رکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا ہم یہی باتیں کر رہے تھے، اسی دوران ایک عورت نے اس بوڑھے کو آواز دی اور کہا گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ بوڑھے نے جواب میں کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے مبارک، لڑکی پیدا ہوئی تو ہم اسے زندہ زمین میں دفن کریں گے، زندہ درگور کریں گے۔ فرمایا ہم یہ بات کر ہی رہے تھے، عورت نے پھر آواز دی، فرمایا آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ فرمایا میں نے کہا آپ اسے زندہ درگور مت کرو، زندہ قتل مت کرو، زمین میں دفن مت کرو، ایسا کرو میری دونوں اونٹنیاں آپ کی ہو گئی، یہ بچی مجھے دو، یہ بچی مجھے دو، میں نے اسے پالنا ہے، میں نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس نے کہا 2 اونٹنیوں کے ساتھ آپ مجھے یہ اونٹ بھی دو جس پہ آپ سوار ہو کے آئے ہو۔ کہا میں نے کہا یہ اونٹ بھی تیرا ہے، لیکن اتنی مہربانی کرنا کہ میں اس پہ واپس ہو کے گھروں میں جاؤں گا، آپ اپنے کسی نوکر کو کسی نمائندے کو میرے ساتھ بھیج لینا، وہ اس کو واپس لے کر آ جائے گا۔ فرمایا میں نے اس معصوم بچی کو اپنی گود میں لیا، دونوں اونٹنیاں اس کے باپ کے حوالے اور گھر میں لایا اور اپنے اونٹ کو بھی بھیج دیا کہ یہ بھی اس کو دے دو۔ فرمایا میں نے اس بچی کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، اس کی شادی کی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ میری ایک نیکی نہیں ہے، ایسی 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے، زمین میں دفن کرنے سے میں نے بچایا ہے، اور ہر بچی کا فدیہ 2 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہر بچی کے فدیے میں دی ہیں۔ اللہ کے رسول میری یہ نیکی ضائع تو نہیں ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بندے نے تو کام بڑی جو ہے نا انسانیت کا کیا ہے۔ وہ دھرتی جہاں پہ باپ خود اپنے ہاتھوں سے زندہ اپنی بیٹی کو زمین میں درگور کرتا تھا، وہاں پہ پرائی بچی کو کون اپنے مال کا فدیہ دے کر اس کو بچانے والا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تو نیکی کا ایک باب ہے جو تو نے کیا ہے۔ فرمایا یہ نیکی ہے اور اللہ نے تجھے اسلام کی توفیق دی ہے، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، اللہ تجھے اس کا
اجر دے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہاں پہ ہمارے فقہا بیان کرتے ہیں کہ کفار کے وہ اعمال جو انہوں نے زمانہ کفر میں کیے ہیں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اس واقعے سے استدلال کر کے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں، انہیں کافروں کو بھی کفر اور جہالت کے زمانے میں کی گئی نیکیوں کا بدلہ اسلام لانے کے بعد آخرت میں دیا جائے گا اور اس کا اجر دیا جائے گا۔ دیگر علماء فرماتے ہیں کافر کو کفر کے زمانے کی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا، ہاں اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، اور یہ بدلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نیکی کے کام کرنے کی برکت سے اللہ اسے اسلام کی توفیق دے گا، جیسے صعصع بن ناجیہ کو اس نیکی کے صدقے سے اللہ نے حضور کے قدموں میں لایا اور اس نے کلمہ پڑھا۔